الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حج کے ایام قریب آ گئے ہیں. حجاج اکرام کے قافلے رواں دواں ہیں. بہت سے حجاج پہنچ چکے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت انہیں نصیب ہوئی. بہت سے حجاج جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت سے یہ حج کا فریضہ تکمیل تک پہنچائے اور اللہ ہمیں بھی بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. حج کے حوالے سے آج چند باتیں عرض کرنی ہیں. 3 مسئلے ہیں. ہمارے یہاں درس ہوتا ہے روزانہ مسجد میں، ظہر کے بعد درس بخاری. اس میں بعض حضرات نے کچھ سوالات کیے اور وہ حج سے متعلق ہے، تو وہ آج میں کوشش کروں گا 3 مسئلے بیان کروں اگر وقت نے ساتھ دیا. پہلی بات یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، لیکن ان 3 قسموں میں کون سا حج کرنا افضل ہے؟ حج کی ہے 3 قسمیں. ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع اور ایک حج افراد. حج قران اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ حج کرنے جائیں گے تو میقات سے جو احرام باندھیں گے تو وہ حج اور عمرے دونوں کا احرام ہوگا. عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام سے فارغ نہیں ہوں گے، احرام میں ہی رہیں گے، حلق اور قصر نہیں کرائیں گے اور اسی احرام سے حج کریں گے. اس کو حج قران کہتے ہیں. حج تمتع یہ ہے کہ میقات سے آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، عمرہ کرنے کے بعد بال منڈوائیں گے، احرام سے نکل آئیں گے، پھر مکے میں ہی جب حج کے دن شروع ہوں گے تو وہاں سے حج کا احرام باندھیں گے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور ایک حج افراد ہے، صرف حج کا احرام باندھا آپ نے. یہ 3 قسم کے حج ہو گئے. جو میقات سے باہر رہتے جیسے ہم لوگ ہیں، ہم یہ تینوں حج کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. جو میقات کے اندر رہتے ہیں یا حدود حرم میں رہتے ہیں یا مکہ میں رہتے ہیں، وہ صرف حج افراد کریں گے، حج قران اور تمتع نہیں کر سکتے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. میقات کے اندر رہنے والے مسجد حرام کے آس پاس
ان کا گھر ہے، گھر بار وہاں ہے، فیملی وہاں ہے، وہاں کے مقیم ہے، ان کے لیے نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کریں گے۔ کتنے حج ہو گئے؟ 3 حج۔ اب سوال یہ، ان میں سے افضل حج کون سا ہے؟ جائز تو تینوں ہے، ہم لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، ہم تینوں حج کر سکتے ہیں، لیکن جو میقات کے اندر والے ہیں وہ صرف حج افراد کریں گے۔ لیکن ہمارے لیے ان 3 حجوں میں کون سا حج کرنا افضل ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں حج افراد کرنا افضل ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد حج قران کرنا افضل ہے، اس کے بعد حج تمتع کرنا افضل ہے۔ تو سب سے ٹاپ پر امام مالک اور امام شافعی کے یہاں حج افراد ہے، اور ان کی دلیل یہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ جو شافعی ہے وہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حجۃ الوداع میں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فمنا من احل بعمرۃ ومنا من احل بحج وعمرۃ ومنا من احل بالحج واحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج۔ حجۃ الوداع میں بہت سے صحابہ نے صرف عمرے کا احرام باندھا، بہت سے صحابہ نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، اور بہت سے صحابہ نے صرف حج کا احرام باندھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، تو وہ کہتے ہیں حج افراد افضل ہے، ان کے پاس دلیل ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج افراد کیا ان کی خلافت کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال حج کیا خلافت کے زمانے میں اور حج افراد کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں ہمیشہ حج افراد کیا، وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ حج افراد افضل ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ حنبلی مسلک میں وہ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے، پھر حج افراد افضل ہے، پھر حج قران افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکہ پہنچے حجۃ الوداع میں عمرہ کیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جو اپنے ساتھ ہدی یعنی حج کا جانور نہیں لایا ہے تو وہ اس عمرے سے فارغ ہو کر بال کٹوا کر احرام سے نکل آئے، اس کو عمرہ بنا لے۔ اگر مجھے بھی یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی جو ابھی مجھے معلوم ہوئی ہے تو میں بھی اپنے ساتھ جانور نہ لاتا اور عمرہ کر کے اپنے آپ کو عمرے سے فارغ کرتا اور پھر حج کا احرام باندھتا۔ یہ حج تمتع ہے، تو آپ نے حج تمتع پسند فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں حج تمتع اس لیے زیادہ افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حج قران افضل ہے، پھر حج تمتع افضل ہے، پھر حج افراد افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کیا، اسی احرام سے حج بھی کیا، تو حج قران افضل ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو حج اور عمرہ اکٹھا ایک ساتھ ہے، یہ اکٹھے کرنا زیادہ افضل ہے۔ امام صاحب کی دلیل زیادہ قوی ہے قرآن سے بھی، اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حج حج قران تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حج تینوں جائز ہیں ہمارے لیے، لیکن افضل امام شافعی امام مالک کی یہاں افراد، امام احمد کی یہاں حج تمتع سب سے پہلے، اور امام ابو حنیفہ کی یہاں سب سے پہلے حج قران افضل ہے۔ اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو کچھ لوگ حج افراد کر رہے ہیں، کچھ حج تمتع کریں گے، کچھ حج قران کریں گے، اور فقہاء نے ترجیح دی ہے، کسی نے افراد کو، کسی نے قران کو، کسی نے تمتع کو۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی لاکھوں حاجی حج کریں گے سب افضل حج کریں گے۔ جو افراد کر رہے ہیں وہ امام شافعی اور مالک کی یہاں افضل حج کر رہے ہیں، جو تمتع کر رہے ہیں وہ امام احمد کی یہاں سب سے افضل حج کر رہے ہیں، جو قران کر رہے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی یہاں سب سے افضل حج کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا سارے حاجی سب سے افضل حج کر رہے ہیں۔
اختلاف فقہا کے اختلاف کا کتنا فائدہ ہوا؟ اس لیے علماء کا اختلاف تو رحمت ہے، اس لیے اختلاف سے یہ فائدہ ہوا، ہر ایک حاجی جو بھی حج کر رہا ہے کسی نہ کسی مسلک میں کسی نہ کسی امام کے یہاں وہ سب سے افضل حج کر رہا ہے، معلوم ہوا سارے حاجی انشاءاللہ افضل حج کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اختلاف کے اندر فائدہ ہے، اختلاف کے اندر نقصان نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جتنی ترجیحات ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا، حدیث کی تمام ترجیحاتی پہلو پر تمام حاجی عمل کر رہے ہیں، کوئی ایک پہلو نہیں چھوٹ رہا ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پسند ہے، اس لیے حاجی صاحبان کسی نہ کسی ترجیحی پہلو پر عمل کر رہے ہیں اور سب افضل حج کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، ایک ہمارے ایک ساتھی نے درس میں مسئلہ پوچھا تو وہ بھی عرض کر دوں۔ ہم نے حدیث پڑھی، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرما رہے تھے حج کے موقع پر، تو حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری میں حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت وهو علی بعیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، کیا کوئی شخص سواری پر سوار ہو کر طواف کر سکتا ہے؟ اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر طواف کیا۔ آج کل تو اونٹ کی سواری کے ساتھ طواف تو نہیں کر سکتے، لیکن آج کل لوگ ویل چیئر پر طواف کرتے ہیں۔ اب سوال یہ، ایک آدمی ویل چیئر پر طواف کرتا ہے تو کیا اس کا طواف ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سواری پر حج طواف کرتا ہے یا ویل چیئر پر کرتا ہے، چاہے وہ معذور ہو چاہے معذور نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ سواری پر یا ویل چیئر پر طواف کر سکتا ہے، چاہے اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے اونٹ پر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طواف، ایک شخص صحت مند ہے معذور نہیں ہے تو اسے اپنے پاؤں پر یعنی چل کر طواف کرنا اس کے لیے واجب ہے، سواری پر نہیں کر سکتا، ویل چیئر پر نہیں کر سکتا، الا یہ کہ معذور ہو یا بیمار ہو، چل نہیں سکتا ہو۔ اب یہ جو دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر طواف کیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں، ابو داؤد میں ایک روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ پر طواف کیا تو آپ بیمار تھے، یہ تشریح ہو گئی۔ اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو طواف کر رہے تھے، جو صحابہ آپ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، آپ سواری پر اس لیے سوار تھے تعلیماً، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر طواف کرنا سیکھیں، یہ آپ کی خصوصیات میں سے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو یہ حدیث لائے ہیں تو وہاں انہوں نے باب باندھا ہے، ترجمۃ الباب، امام بخاری فقہ البخاری فی تراجمی، امام بخاری کی فقہ ان کے ترجمے کے اندر ہوتی ہے، اور وہ باب انہوں نے باندھا ہے کہ باب المریض یطوف راکبا، مریض آدمی سواری پر سوار ہو کر طواف کرتا ہے۔ معلوم ہوا امام بخاری بھی امام ابو حنیفہ کی تائید کر رہے ہیں کہ مریض تو کر سکتا ہے ویل چیئر پر سواری پر، لیکن غیر مریض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی حدیث کے بعد دوسری حدیث لائے ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول میں تو بیمار ہوں، طواف کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم سواری پر سوار ہو کر پیچھے طواف کرو۔ وہ فرماتی ہے میں نے سواری پر طواف کیا اور میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ایک جانب کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، یہ سورت پڑھ رہے تھے۔
معلوم ہوا جو لوگ ویل چیئر پر طواف کرتے ہیں ان کے لیے ضروری کہ وہ معذور ہو یا بیمار ہو. جو پیدل چل کر طواف کر سکتا ہو، معذور نہ ہو، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے، واجب ہے کہ وہ چل کر خود طواف کرے. یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا. اچھا، مجھے ایک بات یاد آئی. کچھ سالوں پہلے ایک اسکوٹی نکلی تھی، وہ دیکھا ہوگا یہاں بچے چلاتے تھے، 2 ویل ہوتے تھے اس کے اور درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، بیلنس کر کے چلانا پڑتا تھا. کیا کہتے تھے اس کو؟ اسکوٹی کہتے تھے نا. تو وہ اسکوٹی وہاں سعودیہ میں ایک نوجوان اس اسکوٹی پہ کھڑا ہے اور طواف کر رہا ہے اوپر. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. تو وہ تو چل کر پیدل طواف نہیں کر رہا، وہ تو اس پر کھڑے ہو کر سوار ہو کر طواف کر رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس نے واجب چھوڑ دی، اس کا طواف نہیں ہوا. ہاں، معذور ہو، بیمار ہو تو کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ان کی یہاں ہو جائے گا. تو دلیلیں دونوں کے پاس ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک پیج پر ہے اس مسئلے میں. وہ فرماتے ہیں نہیں، معذور تو کر سکتا ہے سواری پر، ویل چیئر پر، یا وہ اس قسم کی اسکوٹی ہو. اسکوٹی پر تو معذور بھی نہیں کر سکے گا، وہ بیلنس کہاں سے قائم کرے گا؟ ویل چیئر پر ہی کرے گا. تو بہرحال ایک مسئلہ یہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ وہ یہ کہ عام طور پر یہ سوال ہم سے ان دنوں میں پوچھا جاتا ہے. حج کے دنوں میں، قربانی کے جب دن آتے ہیں، حج کے دن آتے ہیں، یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. خاص طور پر جو لوگ حج پر جاتے ہیں، حاجی صاحبان یہ سوال پوچھتے ہیں. سوال یہ ہے، جو حاجی حج قران کرتا ہے یا حج تمتع کرتا ہے اس پر حج کی قربانی واجب ہے. حج افراد والے پر حج کی قربانی نہیں ہے. اب جب حج کی قربانی تو وہ کریں گے وہاں حج کی قربانی، لیکن سوال یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، کیا حاجی صاحب پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی ہے یا نہیں ہے؟ عید الاضحیٰ کی قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں اور حج کی قربانی کو قرآن میں ہدی کہا گیا ہے، دم شکر بھی کہتے ہیں اس کو. تو ایک حج کی قربانی ہے اور ایک عید الاضحیٰ کی قربانی ہے. کیا حاجی صاحب حج کی قربانی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب سمجھیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جو شخص حج کر رہا ہے اس پر حج کی قربانی تو ہے حج قران اور تمتع میں، لیکن حاجی صاحب پر عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے. ان کے یہاں تو مسئلہ یہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں قربانی، عید کی قربانی کرنا سنت ہے اور حاجی بھی کر سکتے ہیں اور غیر حاجی بھی، سب کے لیے مسئلہ یہ ہے. وہ حاجی صاحب کے لیے بھی سنت ہے، مستحب ہے، وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی صاحب عید الاضحیٰ کی قربانی جائز ہے اس کے لیے کرنا، وہ کرے تو جائز ہے، واجب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو حنفی ہے وہ ذرا اچھی طرح مسئلہ سمجھ لے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حاجی مسافر ہے حج کے دوران تو اس پر تو حج کی قربانی ہوگی، وہ کرے گا، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے اس پر، اس لیے کہ مسافر پر عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی، چاہے مسافر مکے میں ہو چاہے مسافر انگلینڈ میں ہو. پاکستان سے ایک شخص آیا عید کے دنوں میں، یہاں مسافر ہے، اگرچہ وہ صاحب استطاعت ہے لیکن اس پر قربانی حج کی نہیں ہے اس لیے کہ مسافر ہے. ہاں، ایک شخص صاحب نصاب ہے، انشاءاللہ یہ پھر حج کے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم بیان کریں گے. صاحب نصاب ہے، اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، لیکن یہ صاحب نصاب شخص مکہ چلا گیا حج کرنے
وہاں حج کی قربانی دے گا، امام صاحب کہتے ہیں. لیکن اگر یہ مکے میں مسافر ہے تو اب اس کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے، صرف حج کی قربانی ہے. لیکن اگر حج شروع کرنے سے پہلے 8 ذو الحجہ کو منا جاتے ہیں، 8 ذو الحجہ تک یہ حاجی صاحب مکے کے اندر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ مقیم ہو گیا، تو اب یہ شخص مسافر نہیں، اب یہ کیا ہو گیا؟ مقیم ہو گیا. مقیم ہو، مسافر نہ ہو، صاحب استطاعت ہو، یعنی اس پر قربانی واجب ہو، صاحب نصاب ہو، ایسے حاجی صاحب کے لیے حج کی قربانی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ مقیم ہے. ایک شہر میں 15 دن کم از کم یا 15 دن سے زیادہ اقامت کی نیت کر لے تو مقیم ہو جاتا ہے. مقیم، اب یہ جو حاجی صاحب مکے میں حج سے پہلے 15 دن رہا ہے یہ مقیم ہے. اب یہ مکے سے باہر جب منا گیا تو بھی مقیم ہے، عرفات میں بھی مقیم ہے، مزدلفہ میں بھی مقیم ہے. اس لیے کہ وطن اقامت اس وقت ختم ہوتا ہے جب یہ وہاں سے اپنے ملک آ جائے، اپنے شہر میں آ جائے، یا وہاں سے شرعی سفر 48 میل کا سفر کر لے تو اس کا وطن اقامت ختم ہو جائے گا. لیکن جب یہ مکے میں 15 دن ہے حج سے پہلے، وہ منا چلا گیا، عرفات چلا گیا، مزدلفہ چلا گیا 15 دن کے بعد، تو سٹل وطن اقامت اس کا باطل نہیں ہوا، اس لیے کہ منا، عرفات، مزدلفہ 48 میل دور نہیں ہے. تو اس لیے ایسے حاجی صاحب پر جو مقیم ہو گیا وہ حج کی قربانی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی اس پر واجب ہے. البتہ اس کے پاس چوائس ہے، حج کی قربانی تو وہی کرے گا منا میں، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی وہ اپنے ملک میں کروا سکتا ہے. میری قربانی تم بھی کر دینا. پاکستان میں کہا جی میری قربانی ہے، عید کی قربانی تم کر دینا، وہاں حج کی قربانی میں یہاں کروں گا اس لیے کہ میں یہاں آ کر مقیم ہو گیا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن پاکستان والے جب حاجی صاحب کی قربانی عید کی پاکستان میں کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں بھی عید کا دن ہو. اگر سعودیہ میں ایک دن پہلے عید کا دن ہے، اس دن پاکستان میں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پاکستان میں اس دن عید کا دن نہیں ہے. ہاں، جب پاکستان میں عید کا دن ہوگا اور سعودیہ میں عید کا دوسرا دن ہوگا اب اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حاجی صاحب اگر مکہ میں 15 دن حج سے پہلے مقیم ہو گیا، اب اس پر حج کی قربانی کے ساتھ عید کی قربانی بھی واجب ہو گئی، عید الاضحیٰ کی. اور یہ جو حاجی صاحب ہے اب یہ مقیم ہے تو اب یہ قصر بھی نہیں کرے گا، نماز میں پوری نماز پڑھے گا. امام کے پیچھے تو سب پوری پڑھتے ہیں چاہے مسافر ہو یا نہ ہو، لیکن جب یہ اپنی نماز پڑھے گا تو بھی کتنی پڑھے گا؟ اس لیے کہ مقیم ہو گیا ہے. مقیم چاہے حاجی صاحب ہو یا غیر حاجی صاحب ہو، نماز کتنی پڑھنی پڑے گی؟ اب یہی حاجی صاحب جو مقیم ہے منا میں کتنی نماز پڑھے گا؟ اگر اپنی پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، 4 پڑھے گا. یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ مقیم حاجی صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو تو اس پر حج کی قربانی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی بھی قربانی ہے، اور نماز بھی وہ قصر نہیں کرے گا، نماز بھی پوری پڑھے گا. تو بہت سے لوگ اس مسئلے کے اندر وہاں جا کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ اچھی طرح وضاحت کر دی. آپ کو پورا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سے حاجی ہے آپ، اور آپ پر عید کی قربانی ہے یا نہیں ہے، اور نماز کون سی پڑھیں گے آپ، قصر یا مکمل نماز. یہ مسئلے حج سے متعلق ہے. کتنا ٹائم رہی؟ 6 منٹ. 3 مسئلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے حج کے حوالے سے. ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، اور وہ آخر میں یہ ہے کہ جو حضرات حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے ان کو حج پر لے جائے، واپس اپنے گھروں میں صحیح سالم ان کو لے آئے. اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ بار بار اپنے حج کی اور زیارت نصیب فرمائے. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے، جب یہ حج کے دن آتے ہیں، قربانی کے دن آتے ہیں، تو ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو کوئی جناب کیا ہے بخار چڑھ جاتا ہے،
بخار چڑھ جاتا ہے ان کو، اور وہ بخار یہ چڑھتا ہے کہ یہ جو بہت سے لوگ ہر سال حج پر جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے ہر سال قربانیاں کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے غریب کو دیں۔ یہ بخار ان کو صرف حج میں چڑھتا ہے، حج کے دنوں میں، اور یہ بخار ان کو صرف قربانی کے دنوں میں چڑھتا ہے، باقی پورے سال ان کو یہ بخار نہیں چڑھتا۔ جب وہ شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، حالانکہ حج کرنا تو عبادت ہے، عمرہ بھی عبادت ہے، اور قربانی جناب صاحب نصاب پر تو واجب بھی ہے، عبادت ہے، شادی میں فضول خرچی کرنا گناہ ہے، وہاں یہ بخار ان کو نہیں چڑھتا۔ گاڑی ہر سال بدلتا ہے، وہاں یہ بخار نہیں چڑھتا اس کو۔ لیٹسٹ موبائل اس کے پاس، ہر سال 6 مہینے بعد نیا موبائل لیتا ہے، اس وقت تو اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں غریب کو پیسہ دوں۔ یہ صرف حج میں، عمرے میں اور قربانی میں کیوں خیال آتا ہے بابا جی کو؟ معنی یہ ہے کہ غریبوں کا ہمدرد نہیں ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ غریبوں کی ہمدردی ہے آپ کو تو آپ حج کے پیسوں سے نہیں، آپ دوسرے فضول خرچی والے، اپنے فضول خرچی والے پیسوں سے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں، حج عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ سب سے بہترین عمل عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے یہاں احراق الدم، قربانی کا خون بہانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں سب سے افضل عمل یہ ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو نہیں، سب سے افضل یہ کہ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو۔ غریب کو مدد کرنا منع نہیں ہے اسلام میں، بلکہ زکوٰۃ واجب ہے مسلمان پر، صاحب نصاب پر۔ اور جو لوگ یاد رکھے، جو لوگ ہر سال حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں، یہی لوگ نیکوکار لوگ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہمیں جو نظر آتا ہے سوسائٹی کے اندر یہی لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جو نہ خود حج کرتا ہے، نہ عمرہ کرتا ہے، نہ قربانی کرتا ہے، وہ ایک پیسہ چیریٹی میں دیتا بھی نہیں ہے غریب، وہ صرف باتیں کرتا ہے، وہ صرف باتیں کرتا ہے۔ یہی نیک لوگ ہیں، حاجی لوگ اور قربانی کرنے والے، یہی لوگ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو غریبوں کی مدد بھی کرے، قربانی بھی کرے، حج اور عمرہ بھی کرے، یہ سب جناب نیکی کے کام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، آپ کو ایک آسان اصول بتاؤں، نیکی کا جو عمل جس وقت کے ساتھ مختص ہے، اس وقت میں اس عمل کو کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ یہ آسان سی بات یاد رکھیں، نیکی کا جو عمل جس وقت کے ساتھ خاص ہے، اس وقت میں اس عمل کو کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مثلا قربانی کے دنوں کے اندر عید الاضحیٰ میں قربانی کی جاتی ہے، ان دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حج کے دنوں میں حج کیا جاتا ہے تو ان دنوں میں حج کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں تو ان دنوں میں روزہ رکھنا سب سے افضل عمل ہے۔ اعتکاف کے دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو ان دنوں کے اندر اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، قربانی بھی کرے، اور غریبوں کے ساتھ مدد اور تعاون بھی کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔